کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح سے تخلیق ہوئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کی تسخیر میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ تخلیق کائنات اور قرآنی نظریہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 101، وہ تو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ نظریہ تخلیق کائنات ناقصین۔ سائنس انکشافات کی سرمستی کے ابتدائی دور میں انسان کے ذہن نے ایسے فلسفے تشکیل دیے جن کا رخ الحاد کی طرف تھا اور کائنات کے خالق کی نفی کرتے ہوئے دائمی کائنات یا ازلی مادوں یا ازلی مادے کا تصور دینا ہے۔ مگر آج کے سائنسدان کے لیے تخلیقی کائنات کو ماننے سے مفید۔ پروفیسر فریڈ ہائل جو مشہور ماہر فلکیات ہیں، اسی مضمون کا پروفیسر ہے اور ماؤنٹ ولسن اور پلومر کی رصد گاہوں کے کار پردازوں میں شامل ہے۔ اور زور طریقے سے لکھتا ہے، شاید آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے سارے مسئلے سے کسی طریقے سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے پیچھا ایسے ہی چھڑایا جا سکتا ہے کہ کائنات کا سارا مادہ اصلی، لیکن ایک تجرباتی اور عملی دلیل سے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کائنات میں ہائیڈروجن کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ کائنات قریب قریب تمام ہی ہائیڈروجن سے بھرپور ہے؟ اگر مادہ ازلی ہوتا تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات جیسی کچھ ہے، اس کے لحاظ سے تخلیقی کائنات کے نظریے سے موزوں 20ویں صدی کے شروع تک سائنسدان اس بات پر متفق تھے کہ نہ مادے کی تخلیق کی جا سکتی ہے اور نہ مادے کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کا یہ بنیادی قانون اسکولوں اور کالجوں میں طالب علموں کو رٹایا جاتا تھا۔ اس قانون کے متعلق سائنسدان یہ کامل یقین رکھتے تھے کہ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آج سائنسدان کھلم کھلا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مادے کی تخلیق نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر آن ہو رہی ہے اور ہر وقت جاری ہے۔ ہالے لکھتا ہے، The idea that matter is created continuously represents our ultimate goal. Continuous creation is the most satisfactory. ہمارا آخری منتہا یہ نظریہ ہے کہ ہر آن مادے کی تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ یہی نظریہ پوری طرح اطمینان بخش نظریہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان فلاسفر مثلاً ابی سینا وغیرہ بھی یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ مادہ ازلی ہے، لیکن امام غزالی وغیرہ نے دلائل ان کے ملحدانہ فلسفے کے تاروں پہ بکھیر دیے۔ آج سائنسدانوں کا نقطۂ نظر عملی اور تجرباتی انکشافات کے بعد پرانی حقائق سے مطابقت کر رہا ہے اور وہ خود آگے بڑھ کر تخلیقی کائنات اور تخلیقی مادہ پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مادے کی اس تخلیق مسلسل کے لیے ہر آن کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے اور ہر آن تخلیقی مادہ اور اس سے جو نئی نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں اور دیگر کئی طرح کے انقلابات نظام کائنات میں واقع ہو رہے ہیں، ان کے متعلق قرآن کا مندرجہ ذیل جامع قول غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ تخلیقی کائنات کے جدید سائنسی نظریات۔ اب دیکھیے کہ موجودہ دور کے سائنسدان خود ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً مشہور ایٹمی سائنسدان جارج کیمو لکھتا ہے، کائنات مکان فضا کثیر توانائی والی گاما شعاعوں سے پر تھا، لیکن اس میں موجود مادے کا وزن مخصوص زمین سے بالاتر فضا کی ہوا کے برابر تھا۔ ہماری کائنات کی تخلیقی تاریخ کے پہلے گھنٹے بعد کائنات کے 30 ملین سال تک کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کا عرش پانی پر تھا، اس میں غالباً اسی موقع کی طرف اشارہ ہے۔ عرش پانی پر ہونے کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کی سلطنت اسی سرمایہ وجود پر مشتمل تھی اور اس پر اس کا اقتدار قائم تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پانی کی تشکیل کے دور سے متعلق ہو۔ گیس جو کہ نئے تخلیق شدہ ایٹموں سے مرکب تھی، پھیلتی رہی اور اس کا درجہ حرارت کم سے کم ہوتا گیا۔ جب مادہ تخلیق ہو چکا اور اس کا دورہ ہو گیا تو نیوٹن والی کشش ثقل بروئے کار آنے لگی اور اس نے یکساں حالت کی گیس کو عظیم بادلوں میں تبدیل کر دیا اور ابتدائی کہکشائیں بن گئی۔ کائنات اس وقت بھی قطرے گرم تھی، اگرچہ مکمل اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کے بعد صاحب موصوف بالتفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کواکب سماتی اور زمین معرض وجود میں آئی۔ ہمارا مقصد یہاں پر اس بات کو بیان کرنا ہے کہ زمین اور آسمان سب شے واحد سے نکلے اور تخلیق ہو رہے ہیں اور اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔
آج دنیا کے تمام سائنسدان اس حقیقت قرآنی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے قول میں مذکور ہے کہ تعالیٰ سبحانہ نے آسمان و زمین کی تخلیق موجودہ سے ان کو مخاطب کر کے جدا جدا ہو کر معرض وجود میں آنے کا حکم دیا، تو اس کے متعلق ابن قتیبہ نے سوال کیا ہے کہ جب یہ معدوم تھے ان کو کیسے مخاطب کیا گیا؟ پھر اس نے اس کا جواب ایک دلچسپ بیت میں یوں دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خطاب اس چیز سے تھا جو کہ گیس یا دھوئیں کی صورت میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اس گیس نے آسمان اور زمین کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ آسمان اور زمین اس صورت میں معرض وجود میں آ گئے جس کو ہم آج جان رہے ہیں۔ بعض علماء تفسیر و کلام کن کی بحث میں یہ رائے بھی دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جو نقشہ تخلیق و تغیر موجود ہوتا ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ نمودار ہو جا، اور وہ ظہور میں آ جاتا ہے۔ مشہور ماہر فلکیات فریڈ ہائلی تخلیق کائنات کے ذکر کو ایک فقرے میں یوں سمجھتا ہے: To sum up stages, first a whirling disk of a gas, then eddies, clouds, condensation, finally stars۔ مختصراً یہ کہ پہلے اڑتا ہوا گیس کا مرغولا، پھر اس میں لہریں، پھر بادل، پھر تکاثف اور انجماد، پھر ستارے، سورج، سیارے وغیرہ۔ قرآنی زبان میں اس کو یوں کہا جائے گا: پہلے دخان، پھر ماء، پھر سموات اور پھر ارض بن گئے۔